Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online class of grade 4 Islamiyat. I am from AQ Khan School System Wakent. پیارے بچوں، پچھلا ہفتہ آپ کا امتحانات میں گزرا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے پیپرز بہت اچھے ہوئے ہوں گے۔ آج سے ہم اپنی پڑھائی کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 2 ایمان اور عبادات پڑھیں گے، اور اس میں ہم ٹاپک پڑھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آپ سب میرے ساتھ پڑھائی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ پیج نمبر 16 کھولیں، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ انگلی رکھ کے آپ لوگ بھی پڑھیں۔ آپ سب کو پتہ ہے بچوں کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا توحید، اس کے بعد نماز، ٹھیک ہے؟ نماز فرض عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب پر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے تھے تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا تھا وہ نماز تھی۔ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو ان کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور ان سے فرمایا کہ میری امت اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اور پھر کرتے کرتے 50 سے یہ نمازیں 5 نمازوں پر آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ انہی 50 نمازوں کے برابر ہے۔ تو بچوں، ہم کون کون سی نماز دن میں کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں؟ 5 جی۔ نمازوں کے نام کون کون سے ہوتے ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، ایک نماز پڑھنے میں ہم فجر کی اگر اٹھیں اور ہم فجر میں نمازیں پڑھیں، فجر کی نماز کی کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 4، 2 سنت اور 2 فرض۔ اور ایک رکعت پڑھنے کے میرے خیال سے آپ کو 1 یا 2 منٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 منٹس ہو گئے۔ اگر ایک رکعت ہو 1 منٹ بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چھوٹی تلاوت کریں اور نماز پڑھیں، اور اس میں آپ دعا کر لیں، سلام پڑھ لیں، اتحیات پڑھ لیں، تو وہ ٹوٹل آپ کے 7 to 8 منٹس لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے فجر کی جو 4 رکعت کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ظہر کی نماز آ جاتی ہے۔ ظہر کی نماز میں آپ کے پاس 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 12 رکعت ہوتی ہیں۔ تو 12 رکعت پڑھنے کے لیے آپ کو 15 منٹس لگیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر عصر کی بات آ جاتی ہے۔ عصر کے 4 فرض ہوتے ہیں۔ 4 فرض کا مطلب کہ آپ کو 6 to 7 منٹ نماز میں لگیں گے۔ اسی طرح مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عشاء کی آپ کے پاس 13 رکعت ہوتی ہیں۔ تو بچوں، کیا ہم اپنے پورے دن میں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے؟ ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم گھومتے ہیں، ہم پھرتے ہیں، ہمیں ہر کام یاد رہتا ہے، لیکن ہم ایک چیز اسکپ کر دیتے ہیں جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ایکٹیویٹیز کا جواب اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے جی آپ پارک میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، آپ نے کھانا کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے زیادہ چیزوں سے نوازتا ہے۔ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا آقا مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایک حقوق نماز کی ادائیگی بھی ہے۔ جب حق ادا نہیں ہوتا تو اس کا آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ حق جو آپ کا حق ہے نا، اس کا سوال، جیسے آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کو کھانے کے لیے کچھ دیں، کھانا دیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ کو کھانا نہیں دیتے ہیں تو آپ ان سے سوال کرتے ہیں نا کہ ماما مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ اسی طرح سے نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حق کے بارے میں پوچھیں گے کہ بھئی بندے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ تو بچوں، آج سے آپ اور میں عہد کریں گے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پچھلے ہفتے میں وضو کا طریقہ پڑھا تھا، کیونکہ وضو نماز کی بنیاد ہے۔ ہم اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ
وضو کرتے ہیں، وضو کا طریقہ پڑھ چکے ہیں، وضو بتایا تھا کہ وضو کے کون کون سے طریقے ہیں۔ آپ نے پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، آپ کا لباس صاف ہو، آپ کی جگہ صاف ہو، اور اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم شروع کریں گے نماز کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ نماز وہ فرض عبادت ہے جس کے ذریعے ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہوئے فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بچوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2 رکعت نماز فرض کس طرح پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نماز کا طریقہ بھی، میں نے آپ کو نماز کی اہمیت بتائی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں کس لیے نماز جو ہے کس طریقے سے فرض کی گئی۔ اب ہم نماز کا طریقہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز فرض، 2 رکعت نماز فرض کون سی نماز میں آتے ہیں؟ فجر کی نماز میں، ٹھیک ہے۔ نیت کی اصطلاحات اور اس کا طریقہ۔ سب سے پہلے بچوں، ہم ہاتھ نیچے کر کے سیدھے کھڑے ہو کر نیت کرتے ہیں۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے ہم دل میں اس کام کا ارادہ کرتے ہیں، بالکل اس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ہم نماز کی نیت کرتی ہے، یعنی کہ ہم دل میں ہی اس بات کا ارادہ کرتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ پھر آپ یہ تصویر دیکھیں، اس تصویر میں آپ نے دیکھا ہے اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان سے لگائے ہوئے ہیں۔ اس پوزیشن کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ جب اپنے دونوں ہاتھ کان کی طرف لے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ اوپر لے جا کے کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ نیت کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ یہ آپ کی فل ان دی بلینکس بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے کہ یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا کیا کہلاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ میں ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم دونوں ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ اگر نوٹ کریں اس بچے کے دونوں ہاتھ جو ہیں، انگوٹھے جو ہیں، وہ کانوں کے اینڈ پوائنٹس جہاں پہ ہم ایئر رنگس نہیں پہنتے اس کو لو بولتی ہے، وہ جو ایک سافٹ سا پارٹ ہوتا ہے نا اس کو لو بولتے ہیں۔ تو آپ سیدھے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ جو ہیں کانوں کی لو تک لے کے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ریپیٹ کریں میرے ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ جی پیارے بچوں، آج ہم نے صفحہ نمبر 16 کی پڑھائی کی۔ آپ لوگوں کا آج کا کام یہ ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 16 کی پڑھائی کرنی ہے اور جو سوالات میں بول رہی ہوں آپ نے ان کے جوابات اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ نماز اسلام کا کون سا رکن ہے؟ نماز اسلام کا کون سا رکن ہے؟ اس کا جواب ہے نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں لکھ رہی ہوں، آپ نے یہاں سے دیکھ کے لکھنا ہے۔ نماز اسلام کا کون سا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سوال ہو گیا، سوال نمبر 1۔ اس کا جواب کیا ہے؟ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں زوم کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کلیئر ہو۔
نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ پہلا کون سا سوال ہے؟ نماز اسلام کا کون سا رکن ہے؟ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ آپ نے مارجن لائن ڈرا کر کے پیج پہ اپنا نام لکھ کے ڈیٹ اینڈ ڈے لکھ کے آپ نے کام شروع کرنا ہے۔ اوپر آپ ٹاپک لکھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ پھر سوال نمبر 1، نماز اسلام کا کون سا رکن ہے؟ نماز اسلام کا پہلا رکن ہے۔ نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے؟ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ اس کے جواب میں کیا لکھیں گے؟ نیت کر کے ہم نماز کے تکبیر تحریمہ میں نیت کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس عمل کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیت کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس عمل کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ بچوں، یہ 3 سوال آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، صفائی کے ساتھ، بہت پیارے طریقے سے۔ اور آج آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سب نے نماز پڑھتے ہوئے آج آپ سب نے ابھی ظہر کا ٹائم ہوگا 1 o'clock اور 2 o'clock کے درمیان آپ نے آج سب نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ وضو کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنانی ہے، کسی سے کہنا ہے میں دیکھوں گی آپ سب کو وضو کا طریقہ آیا یا نہیں آیا۔ آپ سب نے وضو کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا کے ہمیں سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔